علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے صدقۃ الفطر کے واجب ہونے کی حکمتیں اور اس کی ادائیگی کا وقت جو حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے اس کو بیان کیا تھا۔ آج صدقۃ الفطر کا نصاب کہ کب صدقۃ الفطر جو ہے ایک ایمان والے اور ایک ایمان والی پر واجب ہوتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر یہ جیسے مرد پر لازم ہوتا ہے اسی طرح عورتوں پر بھی لازم ہوتا ہے۔ صدقۃ الفطر کے واجب ہونے کے لیے ایک تو وقت کا ضروری ہے کہ ماہ شوال کی ابتدا اور رمضان کا آخر ہوتا ہے جس وقت صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے۔ دوسری چیز ہے نصاب۔ نصاب کے اندر سب سے پہلی چیز ہے سونا، دوسری چیز ہے چاندی، تیسری چیز ہے نقدی یعنی کرنسی، وہ کسی بھی ملک کی ہو، پاکستانی ہو، بیرون کسی ملک کی ہو، ڈالر کی صورت میں ہو، ریال کی صورت میں ہو، کسی بھی شکل میں کرنسی اس کے پاس ہو، اور پھر ہے ضرورت سے زائد سامان۔ اب یہ ساری چیزیں اس میں اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے تو سونا جو ہے وہ 7.5 تولے اگر کسی کے پاس ہے تو اس پر صدقۃ الفطر واجب ہو جائے گا۔ دوسری چیز ہے چاندی، وہ 52.5 تولے چاندی بنتی ہے، اگر کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے تو اس پر صدقۃ الفطر واجب ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی شخص کے پاس کچھ سونا، کچھ چاندی، کچھ نقدی، کچھ مال تجارت اور کچھ ضرورت سے زائد سامان ہے تو ان ساری چیزوں کی مالیت کو ہم موازنہ کریں گے چاندی کے نصاب کے ساتھ، یعنی چاندی کا جو نصاب ہے 52.5 تولے چاندی، تو اس کے ساتھ کریں گے۔ اگر ان سب کی قیمت جو ہے 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے مطابق ہو گئی تو اس پر صدقۃ الفطر واجب ہو جائے گا۔ صدقۃ الفطر جب اس پر واجب ہوگا تو یہ ہر فرد کی طرف سے ہوتا ہے، خواہ وہ مذکر ہو، خواہ وہ مؤنث ہو، خواہ وہ بچہ ہو، خواہ وہ جوان ہو، خواہ وہ بوڑھا ہو، ہر گھر کے فرد پر صدقۃ الفطر لازم ہوتا ہے۔ اگر بچہ پیدا ہوا عید کے دن یعنی صبح سے پہلے، صبح صادق سے پہلے تو اس پر بھی صدقۃ الفطر واجب ہوگا۔ تو یہ صدقۃ الفطر کا نصاب اور اس کے واجب ہونے کی شرائط ہیں۔ اللہ رب العزت اس مالی زکوٰۃ کو، صدقے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔